رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح فاتفقوا على اعتبار رضا السيب البالغ لقوله عليه الصلاة والسلام والسيب تعرب عن نفسها إلا ما حكي عن الحسن البصری. نکاح کی صحت میں کن عورتوں کی رضامندی کا اعتبار کیا جائے گا؟ مسئلہ یہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کی رضامندی معتبر ہوگی، یعنی شرعاً اس کا اعتبار کیا جائے گا صحت نکاح میں. کہتے ہیں تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیبہ بالغ شوہر آشنا عورت کی رضامندی کا اعتبار ہوگا. یعنی اگر سیبہ ہے، بالغ ہے، تو اس پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے. اس کا نکاح اگر کرنا ہے تو اس کی رضامندی معلوم کرنی ہوگی. اگر وہ تیار نہیں ہے تو ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول اس سلسلے میں وارد ہے، وَالسَّيِّبُ تُعْرِبُ عَن نَّفْسِهَا وَالسَّيِّبُ تُعْرِبُ عَن نَّفْسِهَا. سیبہ عورت، شوہر آشنا عورت اپنی ذات کے سلسلے میں کھل کر اظہار رائے کرے گی، کھل کر بات کرے گی، اپنی رضا کا اظہار کرے گی کھل کر. یعنی ولی اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتا. مگر اس روایت کے جو امام حسن بصری سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باپ کو باکرہ لڑکی پر ولایت اجبار حاصل ہے، ایسے ہی سیبہ پر بھی ولایت اجبار حاصل ہے. امام حسن بصری کی یہ رائے ہے. لیکن جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ السیب احق بنفسها من ولیہا بھی اس کی طرف اشارہ، یہ روایت بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ روایت تو قول فیصل ہے. والسیب تعرب عن نفسها، یہ روایت بالکل 2-2-4 کی طرح بالکل واضح ہے کہ سیبہ کو اپنی ذات کے سلسلے میں پورا اختیار ہے. وہ اپنی رائے کا اظہار، اپنی رضامندی کا جو کو واضح کرے گی لفظوں میں. اگر نہیں رضامند ہے تو باپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس پر. اختلاف ہو گیا ہے دو مسئلے میں. آگے دو مسئلہ مختلف فی ہے، بکر بالغ اور سیب غیر بالغ. باکرہ اگر بالغ ہے تو کیا اس پر باپ کو ولایت اجبار حاصل ہے؟ اسی طرح سیبہ غیر بالغ ہے، نابالغ سیبہ ہے، اس کا نکاح ہوا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا بلوغ سے پہلے، تو کہتے ہیں کہ کیا اس کا حکم سیبہ بالغ کا ہے یا نہیں نابالغ کا ہے؟ یہ دونوں مسئلے مختلف فی ہیں، اور ایک ایک مسئلے کا ذکر سبب اختلاف کے ساتھ یہاں کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں سیبہ جو غیر بالغ ہے، نابالغ ہے، جب تک اس سے بکارت کا کہ زوال کا فساد ظاہر نہ ہوا. بعض عورتیں جو قریب البلوغ ہوتی ہیں، بھی بالغ نہیں ہوئی ہیں، لیکن شوہر کے ساتھ رہنے سے وہ ان کی بکارت زائل ہو جاتی ہے اور وہ بالغ میں شمار ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر بکارت زائل ہو گئی ہے سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے تب بھی ان کا حکم جو ہے بالغ کا ہوگا. فَأَمَّا الْبِكْرُ الْبَالِغُ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لِلْأَبِ فَقَطْ أَنْ يُجْبِرَهَا
على النکاح وبه قال احمد وقال ابو حنیفة والثوری والاوزاعی وابو ثور وجماعۃ لا بد من اعتبار رضاها ووافقهم مالک فی البکر المعنثة على عہد القولین عنہ. بکر بالغ امام مالک، امام شافعی، ابن ابی لیلہ اور امام احمد ابن حنبل کی بھی یہی رائے ہے کہ باپ کو، صرف اولیاء میں باپ کو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے. باپ کو اپنی باکرہ لڑکی پر ولایت اجبار حاصل ہے، یعنی وہ اس کا نکاح بغیر اس کی مرضی معلوم کیے ہوئے کر سکتا ہے. یہ ان فقہا کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام اوزاعی اور ابو ثور اور ایک پوری جماعت ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ باکرہ بالغ لڑکی کی رضامندی کا اعتبار لازماً کیا جائے گا. یعنی ولی کو باکرہ لڑکی پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے. اگر اس کا نکاح کرنا ہے ولی کو تو اپنی باکرہ لڑکی جو بالغ ہو گئی ہے اس کی رضامندی معلوم کر کے تب نکاح کرے، ورنہ نکاح ان ائمہ کے ہاں نہیں ہوگا. امام مالک نے انہی فقہا کی موافقت کی ہے ایسی باکرہ لڑکی کے بارے میں جسے نکاح سے روک دیا گیا ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو گئی. باکرہ لڑکی، اسے باپ نے روک دیا، اس کا نکاح نہیں کیا، اب اس کی عمر بجائے 25، 26، 22، 23 کے اس کی عمر 30، 35، 38 ہو گئی، 40 ہو گئی. 30 تک تو خیر ہے، لیکن 30 کے بعد جو عمر ہے وہ زیادہ عمر کہی جائے گی. خلاصہ یہ کہ باپ نے اپنی باکرہ لڑکی کو نکاح کرنے نہیں دیا، خود نکاح بھی نہیں کیا، خود اس کو نکاح کرنے بھی نہیں دیا، اور وہ اس کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی. تو ایسی باکرہ کے بارے میں امام مالک نے امام ابو حنیفہ، امام ثوری وغیرہ کی موافقت کی ہے. یعنی اگر اب اس کا نکاح کرنا ہو تو باپ باکرہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ اس کا نکاح کہیں کر دے، ہو جائے گا نکاح، نہیں، اس کو اس باکرہ لڑکی سے اجازت لینی ہوگی جس کی عمر دراز ہو گئی ہے. امام مالک کی رائے یہ ہے کہ اگر باکرہ کی عمر دراز ہو گئی اور نکاح اس کا نہیں کیا گیا تو ان کی ایک رائے ہے کہ ایسی باکرہ لڑکی کا نکاح کرتے ہوئے ولی کو یعنی باپ کو اس کی اجازت لینا ضروری ہے. ایک رائے ہے. ایک دوسری رائے ظاہر ہے وہ عام باکرہ کا جو حکم ہے وہی اس کا بھی حکم ہے. دو طرح کی رائے مروی ہیں. اختلاف کا سبب کیا ہے؟ ابن رشد ظاہر ہے کوئی بھی مسئلہ اختلافی ذکر کرتے ہیں تو فوراً سبب اختلاف کا تفصیلی جو ہے بیان کرتے ہیں کہ یہ اختلاف کے پیچھے سبب کیا ہے. تو یہاں اختلاف کا سبب و اختلاف معارضت و دلیل الخطاب فی هذا للعموم وذلك ان ما روي عنه علیہ الصلاة والسلام من قوله لا تنكح اليتيمة الا باذنها وقوله علیہ الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها خرجه ابو داود والمفہوم منه بدلیل الخطاب ان ذات الاب بخلاف الیتیمة وقوله علیہ الصلاة والسلام فی حدیث ابن عباس المشہور والبکر تستأمر یوجب بعمومه استعمار کل بکر
ان کے اختلاف کا سبب دلیل خطاب کا اس سلسلے میں حدیث کے عموم سے معارضہ ہے۔ ایک طرف دلیل خطاب ہے اور دوسری طرف حدیث کے اندر عموم ہے، دونوں میں تعارض اور تصادم ہو گیا ہے۔ ایک نے دلیل خطاب کو سے استدلال کرتے ہوئے ایک رائے قائم کی ہے، دوسرے فریق نے عموم سے، عموم حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس کے خلاف رائے قائم کی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انما روی عنہ، وہ روایت جو ہے حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ یتیم لڑکی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا مگر اس کی اجازت سے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم لڑکی سے مشورہ کیا جائے گا اس کی ذات کے سلسلے میں۔ اس روایت کی تخریج امام ابو داؤد نے کی ہے۔ یہ دو روایت، یتیم لڑکی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا مگر اس کی اجازت سے، معلوم یہ ہوا کہ یتیم لڑکی سے اجازت لینے کے بعد ہی اس کا نکاح کیا جائے۔ یتیم لڑکی کا نکاح کرنا ہے جس کا باپ نہیں ہے، یتیم وہی نا، یتیم اسی لڑکی کہیں جس کا باپ نہیں ہے، کوئی ولی دوسرا اس کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت سے اس کا نکاح کرے۔ اسی طرح اگر اس کے نکاح کے سلسلے میں کوئی بات ہو رہی ہے یا نکاح کے سلسلے میں کوئی بات آگے بڑھ رہی ہے تو اس ولی کو باپ کے علاوہ دوسرے ولی، باپ تو ہے نہیں، باپ کے علاوہ دوسرے ولی کو اس کی ذات کے سلسلے میں مشورہ لینا ہوگا۔ اس روایت کی تخریج امام ابو داؤد نے کی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف یا دلیل خطاب سے یہ ہے کہ باپ والی لڑکی کا حکم اس کے یتیم لڑکی کے خلاف ہے، یعنی جب یتیم لڑکی سے اجازت لی جائے گی یا یتیم لڑکی کا نکاح اس کی اجازت ہی سے کیا جائے گا تو جو باپ والی لڑکی ہے، جو یتیم نہیں ہے، اس کا باپ موجود ہے تو باپ اپنی باقرہ لڑکی کا نکاح کر سکتا ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے، مفہوم مخالف یہی نکلا۔ دلیل خطاب مفہوم مخالف کو کہتے ہیں، کسی نص سے کوئی حکم ثابت ہوا، اس سے جو مفہوم نکلا، مخالف مفہوم نکلا، اسی کو دلیل خطاب کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے پڑھا ہوگا فی صائمۃ الغنم الزکوۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صائمہ بکریوں میں زکوٰۃ ہے۔ صائمہ جو چراگاہ میں چرنے والی ہوں، گھر باندھ کے انہیں نہ کھلایا جاتا ہو بلکہ وہ چراگاہ میں چرتی ہوں، چرواہ انہیں چرا رہا۔ اب اگر وہ بکریاں جو گھر باندھ کے رکھی جاتی ہیں، کھلایا جاتا ہے، جو غیر صائمہ ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ صائمہ بکریوں کے برخلاف حکم ہوگا نا۔ صائمہ میں زکوٰۃ ہے، غیر صائمہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ہے دلیل خطاب۔ جب یتیم لڑکی سے اجازت لی جائے گی، اس کی اجازت سے اس کا نکاح کیا جائے گا، تو اس سے جو مفہوم نکلا وہ یہ ہے کہ باپ والی لڑکی جو باقرہ ہے اس کا نکاح اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، باپ کو اختیار ہے اس کا نکاح کر دے۔ باقرہ لڑکی کی، سیبہ لڑکی کے بارے میں جمہور کا اتفاق ہے کہ اس کا نکاح کرنے کے لیے باپ بھی جو ہے، اس کو باپ کو بھی ولایت اجبار حاصل نہیں اس پر۔ باقرہ سیبہ لڑکی کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے امام حسن بصری کے، سب لوگ کہتے ہیں کہ اس پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں یتیم سے مراد لازماً باقرہ ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ یتیم باقرہ، باپ نہیں ہے، انتقال کر گیا اور بچی یتیم ہو گئی ہے، تو کیا کوئی دوسرا ولی اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر سکتا ہے؟ تو
یہی لوگ کہتے ہیں، حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ تو جب حدیث میں ایسی باقرہ جو یتیم ہے اس کا یہ حکم ہے، تو ایسی باقرہ جو باپ والی ہے، باپ جس کا زندہ ہے، موجود ہے، تو اس کا حکم اس کے برعکس ہوگا، یعنی باپ کو اپنی باقرہ لڑکی پر ولایت اجبار حاصل ہے۔ اس حدیث سے یہی مفہوم نکلتا ہے۔ یہ دلیل خطاب ہے ایک طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا والبکر تستأمر، باقرہ سے مشورہ لیا جائے گا۔ اس میں باقرہ چاہے کوئی بھی ہو، یتیم ہو غیر یتیم ہو، باپ موجود ہو باپ موجود نہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ اس حدیث کے عموم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر باقرہ سے اجازت لینا لازم اور واجب ہے، چاہے یتیم لڑکی ہو چاہے باپ والی ہو۔ اس کے عموم سے یہی بات نکلی۔ تو امام ابو حنیفہ وغیرہ نے اسی حدیث کے عموم سے استدلال کیا کہ باقرہ لڑکی کا بھی نکاح اگر کرنا ہے تو باپ کو اجازت لینی ہوگی، اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی، باپ کو بھی اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ لیکن امام مالک شافعی اور ابن ابی لیلہ اور امام احمد ابن حنبل نے، ان لوگوں نے اس حدیث کے مفہوم سے یا اس حدیث کے دلیل خطاب سے استدلال کر کے یہ کہا کہ باپ کو اپنی باقرہ لڑکی پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، ولایت اجبار حاصل ہے، نہیں حاصل ہے، ولایت اجبار حاصل ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ولایت اجبار ہے، اس لیے کہ یتیم لڑکی جس کا باپ نہیں ہے، دوسرا ولی اگر اس کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی ولیہ یعنی جو یتیم بچی ہے اس سے اجازت لی جائے گی، جیسا کہ حدیث سے واضح ہے۔ اب اگر باپ موجود ہے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، یہ دلیل خطاب ہے۔ تو ان لوگوں نے دلیل خطاب سے استدلال کرتے ہوئے باقرہ کے سلسلے میں یہ کہا کہ اس پر باپ کو ولایت اجبار حاصل ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے ہمنوا، ان کے ہمراہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہر بالغ سے اجازت لی جائے گی، باقرہ ہو تب بھی اس سے باپ اجازت لے گا، چاہے وہ بالغ ہو چاہے وہ جو ہے باپ والی ہو یا یتیم ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نابالغ اگر باقرہ ہے تو سب کے نزدیک باپ کو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے۔ اب تجزیہ کیا ہے، ابن رشد نے تجزیہ کیا ہے، ایک طرف دلیل خطاب ہے اور دوسری طرف حدیث کا عموم ہے، دونوں دلیلوں کے درمیان تعارض ہو گیا ہے، تو ان دونوں میں سے کون دوسرے کی بالمقابل قوی دلیل ہے؟ کہتے ہیں والعموم اقوى من دلیل الخطاب مع انه خرج مسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما زيادة، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام والبكر يستأذنها أبوها، والبكر يستأذنها أبوها، وهو نص في موضع الخلاف۔ کہتے ہیں عموم دلیل خطاب کے بالمقابل قوی ہے، یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ عموم دلیل خطاب سے قوی ہے، مضبوط دلیل ہے۔ کیوں آخر ایسا ہے؟ کہتے ہیں عموم جو ہے براہ راست نص سے جڑا ہوا ہے، نص حدیث سے، اور دلیل خطاب حدیث کے مفہوم سے نکلا ہوا ہے۔
جس کا تعلق براہ راست نص سے ہے، وہ اس کے بالمقابل جو بالواسطہ نص سے تعلق رکھتا ہے مضبوط ہوگا، قوی ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں عموم دلیل خطاب سے زیادہ قوی و مضبوط دلیل ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف رجحان ہے نا؟ کس کی دلیل قوی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی دلیل قوی ہے، جنہوں نے عموم سے استدلال کیا ہے، عموم نص سے، عموم حدیث سے۔ ایک وجہ اس قول کے قوی ہونے کی ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ کہتے ہیں کہ وہ روایت ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ روایت بھی جو امام مسلم نے تخریج کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں سے، جو تخریج کی ہے، اضافہ جو تخریج کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والبکر یستأذنها ابوها۔ بات واضح ہو گئی۔ مسلم نے جو اضافہ جو زیادتی حدیث تخریج کی ہے اور اپنے ہاں اس کو درج کیا ہے، وہ یہی ہے کہ البکر یستأذنها ابوها، کہ اس کا باپ باکرہ لڑکی کا باپ اس سے اجازت لے گا۔ یہ اس اختلاف کے مقام میں یہ روایت نص کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ان لوگوں کے حق میں یہ روایت بڑی مضبوط ہے، اس کے بالمقابل دوسرے فریق کی دلیل بہت کمزور ہے۔ اس لیے دوسرے فریق کو اپنی رائے سے رجوع کر کے ادھر آ جانا چاہیے، اس لیے کہ اب اس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس میں وضاحت ہوگی کہ باپ بھی اگر باکرہ لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ باکرہ لڑکی سے اجازت لے گا، اس لیے کہ وہ بالغ ہے، اس لیے سن بلوغ کو پہنچنے کی وجہ سے اسے اپنے سلسلے میں جو ہے فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے، باپ کو اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے لا تنکح الایمۃ حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، متفق علیہ حدیث ہے کہ سیبہ عورت کا نکاح نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ اس سے مشورہ کر لیا جائے، باکرہ لڑکی سے کا نکاح نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے، اس سے اجازت لے لی جائے۔ دیکھ لیجیے، تو یہ متفق علیہ حدیث بھی یہ دلیل ہے جو ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ باکرہ لڑکی پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف ہم آتے ہیں، وہ سیبہ نابالغ لڑکی، کیا اس پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے یا نہیں؟ وہ سیبہ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی ذات کے تعلق سے بااختیار ہے۔ وَأَمَّا السَّيِّبُ الْغَيْرُ الْبَالِغِ فَإِنَّ مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالَ يُجْبِرُهَا الْأَبُ عَلَى النِّكَاحِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُجْبِرُهَا وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ إِنَّ فِي الْمَذْهَبِ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ قَوْلٌ إِنَّ الْأَبَ يُجْبِرُهَا مَا لَمْ تَبْلُغْ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَقَوْلٌ إِنَّهُ يُجْبِرُهَا وَإِنْ بَلَغَتْ وَهُوَ قَوْلُ سَهْنُونَ وَقَوْلٌ إِنَّهُ لَا يُجْبِرُهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي تَمَّامٍ وَالَّذِي حَكَيْنَاهُ عَنْ مَالِكٍ هُوَ الَّذِي حَكَاهُ أَهْلُ مَسَائِلِ الْخِلَافِ
کابن قصار وغیرہ عنہ۔ صحیبہ غیر بالغ، اس سلسلے میں امام مالک، امام ابو حنیفہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ باپ کو اس کے نکاح پر ولایت اجبار حاصل ہے، باپ کو اس کے سلسلے میں اس کے نکاح پر ولایت اجبار حاصل، کیونکہ نابالغ ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ نہیں، باپ کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ متاخرین فقہا نے کہا کہ مذہب میں، یعنی مذہب میں کہا تو کون سا مذہب؟ مذہب مالکی۔ یہاں جب بھی کہیں فی المذہب تو امام مالک اپنے مذہب میں جو اس مسئلے کے سلسلے میں جو آ رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ فی المذہب اگر کہہ دیا گیا تو مذہب مالکی مراد ہوگا۔ تو کہتے ہیں مذہب میں، یعنی مذہب مالکی میں اس مسئلے میں 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ باپ کو اس پر اس وقت تک ولایت اجبار حاصل ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے طلاق کے بعد۔ صحیبہ ہے نا، اس کا نکاح ہوا، اس کے شوہر نے طلاق دے دیا، طلاق کے بعد جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی اس وقت تک باپ کو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے۔ ایک رائے یہ امام اشہب مالکیہ میں سے امام اشہب کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ باپ کو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے گرچہ وہ بالغ ہو جائے، یہ امام سہنون کی رائے ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اس پر اسے ولایت اجبار حاصل نہیں ہے گرچہ وہ بالغ نہ ہو، بالغ نہ ہو تب بھی، جیسا کہ امام شافعی کہتے ہیں، اس پر اسے باپ کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ یہ ابو تمام کی رائے ہے۔ اس طرح امام مالک کے مذہب مالکی میں یہ 3 رائے مروی ہیں۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ جو ہم نے امام مالک سے بیان کیا ہے اوپر کہ باپ کو نکاح پر اس کے سلسلے میں ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، صحیبہ نابالغ کے سلسلے میں ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، یہ وہ رائے ہے جسے اختلافی مسائل ذکر کرنے والوں نے بیان کیا ہے، جیسے ابن قصار وغیرہ نے۔ ابن قصار بھی امام مالک کے مالکیہ میں سے بڑا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے جو اختلافی مسائل ذکر کیے ہیں اس میں امام مالک کی یہی رائے ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی ہے۔ وسبب اختلافهم معارضة دلیل الخطاب للعموم وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها ولا تنكح اليتيمة إلا بإذنها، اوپر جو سبب اختلاف ہے یہ سبب اختلاف اس سے بڑی مشابہت رکھتا ہے۔ یفہم منہ تستامر الیتیمۃ فی نفسها ولا تنکح الیتیمۃ الا باذنها، یفہم من هذا الحدیث ان ذات الاب لا تستامر الا ما اجمع علیہ الجمہور من استعمار السیب البالغ، وعموم قوله علیہ الصلاۃ والسلام السیب احق بنفسها من ولیها يتناول البالغ وغیر البالغ، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن۔ البکر ہے کہ نہیں؟ کتاب میں دیکھو،
ولا تنکح البکر حتی تستاذن، بکر ہے تو ہم لوگ ادھر ادھر ایکٹیویٹی رکھتے ہیں. يدل بعمومه على ما قاله الشافعي ولإختلافهم في هاتين المسألتين سبب آخر وهو استنباط القياس من موضع الإجماع، وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ وأنه لا يجبر السيب البالغ إلا خلافا شاذا فيهما جميعا كما قلنا اختلفوا في موجب الإجبار هل هو البكارة أو الصغر. اب یہ بات اور پڑھ دیا. اختلاف کا سبب، اس مسئلے میں بھی اختلاف کا سبب دلیل خطاب کا عموم سے معارضہ ہے. یہ اجمالی طور پر انہوں نے اشارہ کیا. اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کہاں دلیل خطاب ہے اور کس روایت میں عموم پایا جاتا ہے. من جملہ اختلاف کا سبب وہی ہے جو اوپر والے مسئلے میں بیان کیا گیا ہے، کچھ تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ. دلیل خطاب عموم سے معارض ہے، وہاں بھی دلیل خطاب عموم سے معارض اور متصادم تھا، وہی اختلاف کا سبب بنا ہے. اب ہم بیان کرتے ہیں کہ دلیل خطاب کا ہے اور عموم کا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم عورت سے اس کی ذات کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا اور یتیم بچی کا نکاح نہیں کیا جائے گا مگر اس کی اجازت سے. یہ ایک حدیث ہے یفہم منہ، اس سے یہ بات سمجھی جاتی ہے، نہیں مفہوم مخالف اس کا یہ ہے کہ باپ والی لڑکی سے اجازت نہیں لی جائے گی، ہے نا. جب یتیم لڑکی کا حکم آ گیا، یتیم لڑکی کا یہ حکم ہے کہ اس سے اجازت لی جائے گی اس کے نکاح کے سلسلے میں. اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر باپ موجود ہو لڑکی کا، یتیم نہ ہو بچی، تو اس سے اجازت نہیں لی جائے گی. باپ اس کا نکاح اس سے اجازت لیے بغیر کر سکتا. مگر وہ روایت جو جس پر اجماع ہے، مگر وہ رائے جس پر اجماع ہے جمہور کا، سیب بالغ سے اجازت لی جائے گی. سیب غیر بالغ کا یہ حکم ہے، یہ باقرہ کا حکم ہے. لیکن اگر وہ سیبہ ہے اور بالغ ہے تو اس سے اجازت لی جائے گی. اس کے دلیل خطاب سے اس پہ استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اس سے الگ ایسا مسئلہ ہے جو اجماعی ہے. یتیم بچی اگر سیبہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے اجازت لی جائے گی. سیبہ نابالغ ہے تو اس کے سلسلے میں یہ اختلاف ہے، لیکن سیبہ اگر بالغ ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا. عموم کہاں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول میں عموم السیب احق بنفسها من ولیها، السیب احق بنفسها من ولیها، سیبہ عورت اپنی ذات کے سلسلے میں اپنے ولی سے کہیں زیادہ حق رکھتی ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ سیبہ چاہے بالغ ہو یا غیر بالغ. اس کا عموم یہی بتاتا ہے کہ سیبہ بالغ ہو یا غیر بالغ ہو، اس کے سلسلے میں یہ روایت آئی ہے السیب احق بنفسها من ولیها. اوپر بتایا گیا ہے تستعمل الیتیمۃ فی نفسها، اس سے جو مفہوم نکلا وہ یہ ہے کہ باپ والی لڑکی سے اجازت نہیں لی جائے گی، مگر وہ جو اجماعی ہے کہ سیب بالغ ہے
تو اس سے اجازت لی جائے گی، بغیر اجازت کے اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، اس پہ اجماع ہے۔ اب عموم یہ بتا رہا ہے کہ سیب ہے تو بالغ ہو یا نابالغ، وہ اپنی ذات کے سلسلے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ مطلب اس کا نکاح اس کا ولی اس کی اجازت سے نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول دیکھیے، لا تنکح الأیم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ بکر ہے، لفظ بکر ہے نہیں ہے، لا تنکح الأیم حتی تستأمر یہ ہے نا، ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ ہم نے جو روایت یہاں نقل کی ہے کتاب سے، دوسری کتابوں سے، اس میں بکر کا ذکر ہے، ورنہ بے معنی ہو جائے گی بات۔ باقرہ عیم یعنی سیبہ لڑکی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ اسے اجازت لے لی جائے، اور باقرہ لڑکی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا مگر اس کی رضا معلوم کی جائے۔ حتیٰ تستأذن، استئذان کے معنی اجازت لینا، اور استعمار کے معنی مشورہ کرنا۔ تو گویا کہ باقرہ سیبہ ہے تو اس کی ذات کے سلسلے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے اچھی طرح مشورہ کیا جائے گا، اس کے سلسلے میں اس کی مرضی واضح طور پر معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور باقرہ ہے تو اس سے صرف اجازت لی جائے گی۔ يدل بعمومه على ما قاله الشافعی، یہ روایتیں اپنے عموم میں اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو امام شافعی نے فرمایا ہے کہ سیبہ ہے تو اس سے اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ لا تنکح الأیم حتی تستأمر ہے نا، یعنی ایم کا اور جو سیبہ ہے اس کا نکاح، ایم کا مطلب سیبہ فاقد الزوج، جس نے اپنے شوہر کو کھو دیا ہو، چاہے اس کا شوہر مر گیا ہو یا چاہے اس نے طلاق دے دیا ہو، اس سے علیحدہ ہو گیا ہو، ایسی عورت کو ایم کہتے ہیں، تو اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اب آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، اجبار کا سبب کیا ہے، یعنی ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیا باقرہ ہونا لڑکی کا، یا اس کا جو ہے نابالغ ہونا؟ آگے بات آ رہی ہے۔ وَلِاخْتِلَافِهِمْ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ سَبَبٌ آخر، کہتے ہیں ان دونوں مسئلوں میں، بکر بالغ اور سیب غیر بالغ، ان دونوں مسئلوں میں اختلاف کا ایک دوسرا سبب بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قیاس کا استنباط کرنا اجماع کے مقام سے، قیاس کو دلیل بنانا، اجماع کے مقام سے قیاس کو دلیل بنانا، یعنی اجماع سے قیاس کا استنباط کرنا۔ مسئلہ اجماعی ہے، وہیں سے آپ قیاس کرتے ہوئے ایک رائے قائم کر لیں، یہ دوسرا سبب ہے ان دونوں مسئلوں میں اختلاف کا۔ اب اس کی وضاحت کریں۔ وذالک، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ باپ غیر بالغ باقرہ پر ولایت اجبار رکھتا ہے، اسے حاصل ہے، باپ اپنی نابالغ باقرہ کو اس پر اجبار کا حق رکھتا ہے، یہ اجماع ہے۔ اسی طرح سیب بالغ ہے، اس پر باپ کو ولایت اجبار حاصل نہیں، یہ بھی اجماع ہے۔ سمجھیے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے حسن بصری کا اور دیگر لوگوں کا،
اس سے ہٹ کر یہ اجماعی مسئلہ ہے، اسی اجماع سے لوگوں نے قیاس کیا ہے. کما قلنا یعنی اشارہ کیا ہے شاذ اختلاف کی طرف، الا خلافا شاذا، سوائے اس شاذ اختلاف کے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے. اختلفوا فی موجب الاجبار هل ہوا البکارۃ او الصغر، فقہاء نے اختلاف کیا ہے کہ موجب اجبار کیا ہے، اجبار کی علت کیا ہے. باپ کو ولایت اجبار حاصل ہے، باپ کو ولایت اجبار حاصل ہے تو اس کا موجب کیا ہے؟ کیا باقرہ ہونا ہے یا کمسن ہو؟ لڑکی کمسن ہے اس لیے ولایت اجبار حاصل ہے، یا کمسن نہیں بلکہ باقرہ ہے اس لیے ولایت اجبار اس کو حاصل ہے. فمن قال الصغر، جنہوں نے کہا کہ ولایت اجبار جو اسے حاصل ہے اس کا سبب لڑکی کا کمسن ہونا ہے، کمسن ہونا، نابالغ ہونا. انہوں نے یہ کہا کہ باقرہ بالغ ہے تو اس پر باپ کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے. قال لا تجبر البکر البالغ، ومن قال البکارۃ قال تجبر البکر البالغ ولا تجبر الثیب الصغیرۃ، ومن قال كل واحد منهما يوجب الاجبار اذا انفرد قال تجبر البکر البالغ والثیب الغیر البالغ. والتعلیل الاول تعلیل ابی حنیفۃ، والثانی تعلیل الشافعی، والثالث تعلیل مالک. والاصول اکثر شہادۃ، امام ابن رشد کی فقاہت کو دیکھیے، داد دیجیے. والاصول اکثر شہادۃ لتعلیل ابی حنیفہ، کہتے ہیں اب اختلاف ہو گیا کہ موجب اجبار کیا ہے، کیا باقرہ ہونا لڑکی کا یا اس کا کمسن ہونا ہے. جن لوگوں نے کہا کہ کمسن ہونا، انہوں نے کہا کہ باقرہ بالغہ پر باپ کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ باقرہ ہونا کیا ہے، ڈسٹرب ہو تو اس کو کہیں بیٹھے نا، کہاں رہتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، یہاں بیٹھے جیسے جو دوڑ کی جائے اس کو ٹائٹ کیجیے، ڈسٹرب ہوتا ہے نا یار. ہو گیا، صحیح ہوا. ہو گیا. شروع کیا جائے، ہے نا، جاری کیا جائے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ موجب اجبار باقرہ ہونا ہے، انہوں نے کہا کہ باقرہ بالغ ہے تو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے باپ کو، لیکن اگر وہ سیبہ ہو گئی ہے، کم سن ہے، تو اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک سبب پایا گیا اس سے اجبار کا حق حاصل ہو جائے گا باپ کو. ومن قال كل واحد منهما يوجب الاجبار اذا انفرد، انفرادی طور پہ ان دونوں میں سے کوئی بھی سبب پایا گیا ہے، باپ کو ولایت اجبار حاصل ہو جائے گا، چاہے باقرہ ہونا چاہے سیبہ ہونا. چنانچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ باقرہ بالغ پر
ولایت اجبار حاصل ہے باپ کو، اور سیبہ غیر بالغ پر بھی ولایت اجبار حاصل ہے۔ اس طرح انہوں نے بین بین کی راہ اختیار کی، کچھ ان کی بات لے لی، کچھ ان کی بات لے لی۔ والتعلیل الاول تعلیل ابی حنیفہ، پہلی تعلیل امام ابو حنیفہ کی کم سن ہونا صغر یہ موجب اجبار ہے، چونکہ کم سن لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، یعنی اگر وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، کوئی خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے تو باپ اسے روک دے گا، شرعاً اس کا خرید و فروخت کرنا درست نہیں ہوگا، باپ جیسے چاہے گا اس کی اصلاح کرے گا، ہے نا۔ یہ امام ابو حنیفہ کی تعلیل ہے، اس لیے نکاح میں بھی صغر کا اعتبار کیا جائے گا ولایت اجبار میں۔ دوسری تعلیل امام شافعی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ باقرہ ہونا اصل ہے، یہی ولایت اجبار کا سبب ہے، باقرہ ہونا۔ سیبہ ہے تو ولایت اجبار کا اختیار باپ سے نکل جاتا ہے۔ تیسری تعلیل امام مالک کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی سبب پایا گیا باپ کو ولایت اجبار حاصل ہے، اگر وہ کمسن ہے تو بھی، اگر وہ باقرہ ہے تو بھی۔ دیکھیے زبردست انہوں نے تبصرہ کر دیا ہے ابن رشد نے ایک جملے میں، کہتے ہیں والاصول اکثر شہادتا لتعلیل ابی حنیفہ، اصول شریعت یہ امام ابو حنیفہ کی تعلیل کی شہادت دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے تعلیل کی شہادت شریعت کے اصول بھی دیتے ہیں، زیادہ تر اصول اسی کی شہادت دیتے ہیں کہ اگر کمسن ہے تو اس کو اس طرح کے اختیارات حاصل نہیں ہیں، بلکہ وہ اختیارات باپ کو ملتے ہیں، اس لیے نکاح میں بھی اختیارات باپ کو ملیں گے، ولایت اجبار حاصل ہے، اس کا صغیر ہونا، اس کا کمسن ہونا، اس کا نابالغ ہونا۔ واختلفوا، چلیے اسی پر آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔